سنیے گا 110 راوی ہے، بقیہ سب منکر ہو گئے، باقی سب نے گواہی نہیں دی، کوئی کچھ کوئی کچھ. تو رسول اللہ نے مدینے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، رسول اللہ نے مکے کا؟ دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول نے مکے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، مدینے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، شاید وہ رسول کو تمام تبلیغات میں خود مختار سمجھ رہا تھا، جبکہ رسول اپنی تبلیغات میں خود مختار ہے ہی نہیں. جب تک وہی نہیں آئے یہ بولتے ہی نہیں. یہ اگر طے ہے کہ قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ینطق عن الہوی ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی تب تک نہیں بولتا جب تک وہی نہیں آتی. تو بات ہی ختم ہو گئی کہ مدینے میں کیوں نہیں، مکے میں کیوں نہیں. جہاں خدا نے کہا، جہاں خدا نے کہا وہی قافلہ رکا، آگے جملہ پہنچے گا. نہیں یہ تو بات ہو گئی. اب میں اپنی بات کو مقبلہ، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی، بھائی سن لینا، بات پسند آئے تو مجھے دعا دیجیے گا اور ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا کہ بات پہنچ گئی. آپ آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے اتنے مجمع میں آواز ہماری پوری پہنچے گی. آواز آ رہی ہے نا؟ بتائیے گا کہ آواز آ رہی ہے. کسی کو ضرورت نہیں ہے، بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں چونکہ رسول ان کے مزاج سے واقف تھے، رسول ان کے دلوں کو ٹٹول رہے تھے، رسول ان کے دماغ کو پڑھ رہے تھے. رسول نے سوچا اگر اعلان مکے میں ہوگا تو کوئی کہے گا میں تو طواف کر رہا تھا، میں نے سنا ہی نہیں، میں نے سنا ہی نہیں. کیا سنا ہے؟ میں تو طواف میں تھا، میں تو نماز میں تھا، میں تو یہاں تھا، میں تو وہاں تھا. اور اگر مدینے میں اعلان ہوتا تو کوئی کہتا میں تو گھر پہ تھا، میں تو بستر پہ تھا، میں تو سو رہا تھا، مجھے یہ پرابلم تھا، میں وہاں تھا. رسول نے ساری چیزوں کو ختم کیا کہ جہاں پر ایسی جگہ پہ اعلان کیا جہاں پر نہ طواف تھا، نہ نماز تھی، نہ بستر تھا، نہ گھر تھا، نہ سایہ تھا، کچھ نہیں تھا، تاکہ کوئی بھولنے نہ پائے. سوچو جب اتنے احتیاط کے بعد اتنے بھول گئے. جس جملے کے لیے میں یہاں تک آیا تھا 5-7 منٹ، اتنے احتیاط کے بعد اتنے بھول گئے. یہ بھول نہیں گئے، انہیں یاد ہی نہیں رہا. اس لیے نہیں یاد رہا کہ غدیر خون کی طہارت کا نام ہے. جتنے طاہر تھے انہیں یاد رہا. میں توجہ ہی نہیں کر رہا. جتنے طاہر تھے انہیں یاد رہا، جتنے طاہر نہیں تھے وہ بھول گئے. اب سمجھ میں آیا اکثریت حق پر نہیں ہوتی ہے، اقلیت حق پر ہوتی ہے. بس آخری جملہ اور ایک مطلب اور 2-3 شعر اور قبلہ کی تقریر ہوگی. میں تو بس یوں ہی 2-3 جملے کہنا چاہ رہا ہوں. بس تقریر قبلہ کی ہونی ہے. مل جل کے سلامات پڑھیے گا محمد. امانہ ہے پوری طور سے. ایک جملہ غدیر کا کہتا ہوں اور شاید کہ نظم کا میرا آخری جملہ اور اس کے بعد نظم شروع ہو جائے گی. جناب آدم سے لے کر قبلہ عزیز صاحب جناب عیسیٰ تک، بھائی سنیے گا، جتنے بھی افراد ہیں مجھے لگنا چاہیے کہ جشن قدیر ہوا. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے اکثریت نے عذاب کا مطالبہ کیا. مالک یہ سنتے نہیں ہیں عذاب دے دے، مالک یہ سنتے نہیں ہیں عذاب دے دے، مالک یہ سنتے نہیں ہیں عذاب دے دے، مالک یہ سنتے نہیں ہیں عذاب دے دے. جو نبی بھی عذاب مانگتا ہے کہ پروردگار اس پہ عذاب، آواز آتی نہیں لوں ابھی اور تبلیغ کرو، شاید
اس کو سنا دیا جائے گا، لیکن اس کی کیفیت ہوگی. ایک بار اور سلوات پڑھ دیجیے. قطع ملاحظہ فرما لیجیے، بہت آہستے سے پڑھوں گا قطع، چونکہ قطع میں بڑا زور ہے، قطع میں بہت زور ہے. کاش کہ یہ زور صورت میں پہنچ جائے. میں بندگی بے حساب کرتا ہے، چاروں مصرے ایسے پڑھوں گا اور انشاءاللہ پوری محفل تک آپ لطف لیں گے، اور جانے کے بعد بھی امید آزمی کو یاد رکھیں گے. ایسے ہی پڑھتا ہوں، سنیے گا بھائی. بندگی بے حساب کرتا ہے، میں نے مانا ثواب کرتا ہے. بندگی بے حساب کرتا ہے، میں نے مانا ثواب کرتا ہے. کیوں مسلمان بغیر حب علی اپنی مٹی خراب کرتا ہے؟ مسلمان بغیر حب علی اپنی مٹی خراب کرتا ہے. جس میں لکھا ہے کہ حیدر نے مجھے چاہا تھا، ایسی تعریف سرعام دلا دی جائے. بخش سن لیجیے جس کو سنانا تھا. بغض حیدر کے مریضوں کو تڑپنے دیجیے. نہیں پہنچا بھائی. دیکھیے گرم ہماری خصلت میں ہے، مگر اہل بیت کے دشمنوں کے لیے نہیں. اگر دوسرا مصرع پہنچ جائے تو سورت میں لگنا چاہیے محفل ہوئی ہے. بغض حیدر کے مریضوں کو تڑپنے دیجیے، کوئی امکان شفا ہو تو دوا دی جائے. میں بسط خلوص عزت و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا صلوات محمد و علیہ